السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیں آج کے بلاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ تو یہاں پہ ہو رہا ہے رات کا ٹائم اور فائنلی میرا پارسل آ چکا ہے، جس کے لیے میں اتنا زیادہ ویٹ کر رہی تھی، اور یہ بہت پہلے کی ویڈیو کلپ ہے، لیکن آج مجھے موقع ملا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا۔ اور جب بھی باہر سے کچھ بھی آتا ہے، بابی نے تو مسٹ آنا ہوتا ہے چیکنگ کرنے کے لیے۔ یہ بندہ ہم سے زیادہ خوش ہوتا ہے ہر ایک چیز کے لیے، اور یہاں پہ میں اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کہ پرفیومز کی اسمیل جو ہے کیسے ہوگی اور کیسے نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے بہت تعریفیں سنی تھی اس برانڈ کی، اور ماما کو تو توبہ پرفیومز کا مجھ سے بھی زیادہ شوق ہے، مجھے تو خیر اتنا نہیں ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یہ کیا بورنگ ٹائپ کی بندی ہے، یہ اس کی منہ سے تعریف سن رہے کہ اتنی اچھی پرفیوم، یہ وہ پرفیوم کا شوق جو تھا مجھے اتنا کریزی ٹائپ کا تھا نا کہ میں آپ لوگوں کو بالکل بتا نہیں سکتی۔ یہ جو ارحم ہے نا، یہ میرے پیچھے ہی گیا ہے، مطلب کسی زمانے میں تھا جب جوانی کی عمر میں نا نیل پالش اور پرفیوم کا تو اتنا زیادہ ہمیں شوق تھا، میں کہتی تھی اگر یہ مجھے نہ ملے اس کے بغیر نہ میں مر جاؤں گی، اتنا زیادہ شوق تھا۔ اور یہ میرے بچے دیکھیں، ان لوگوں کو کسی چیز کا شوق نہیں، اگر لڑکے دیکھے یا لڑکی دیکھے کسی چیز کا بھی شوق نہیں ہے۔ میرا یہ ماننا ہے نا کہ بچوں کو جس چیز کے بارے میں آپ منع کرتے ہو نا، یہ چیز آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ نہیں لگاؤ، یہ نہیں کرو، زیادہ پابندی کرتے ہیں نا، اس گھر کے بچے نا بگڑ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں، میرا یہ ماننا ہے، آپ لوگوں کا باقی سب کا کیا رائے ہے اس بارے میں؟ تو میرے تو بچے الحمدللہ اتنے وہ ہے، سیدھے سادہ ہے، سیدھے سادھی بولوں گی، اتنا زیادہ ماشاءاللہ اس کے پاس سارا کچھ ہے، لیکن نہ تو یہ اچھے کپڑے پہنتی ہے، نہ تو یہ میک اپ کرتی ہے، کچھ بھی نہیں کرتی۔ مجھے تو غصہ بھی آتا ہے اس کے اوپر۔ میں نے کہا ایک ہم تھے، ہمارے اوپر اتنی پابندی ہوا کرتی تھی، اس کے باوجود بھی ہم اس چیز کو حاصل کرنے کی نا پلاننگ بناتے تھے، رات میں سو جاتے تھے کہ صبح یہ چیزیں ہم کریں گے، لیکن کریں گے کیسے؟ فلم دیکھنا بھی ہمارے لیے پابندی تھا۔ ہر قسم پابندی کے ساتھ نا بچے بہت زیادہ پھر پلان بناتے ہیں نا۔ میں تو کہتی ہوں کاش میں ان کے اوپر بھی کچھ پابندی لگا دیتی تاکہ یہ لوگ بھی نا کچھ اچھے سے میک اپ کر لیتی، اچھے اچھے کپڑے پہنتے۔ میرا نا ایک ارمان ہے، تو وہ ارمان تو میرے بچے پورے نہیں کر رہے ہیں یار۔ ہم کو دیکھو اتنا زیادہ پاگل ہے، وہ بھی اچھے اچھے کپڑے لے لیتے ہیں، لیکن ایسے کپڑے باہر پہن لیتے ہیں، پاگل ہو گئے ہو۔ اچھے سے کپڑے پہنو، اچھے سے تیار ہو جاؤ، اچھے سے بال ریڈی کرو، اچھے سے داڑھی بناؤ اپنا۔ اور یہ بھی ایسے، ارحم بھی ایسے۔ ایک جو ہے میرا ارمان پورے کرنے والا ایک ایان ہے، وہ بھی پھر کرتا ہے، وہ بھی پھر ایسا کرتا ہے کہ اس کو بول بول کے تھک جاتے ہیں کہ خدا کے لیے جلدی کرو جلدی کرو۔ انسان ایک حال میں بھی خوش نہیں ہے۔ یہ بچے مجھے یہی کہتے ہیں، ماما دیکھیں ایان سے آپ کتنی تنگ ہو، اگر ہم بھی ایسے کرتے تو آپ ہم سے بھی کتنی تنگ ہوتی۔ میں نے کہا کاش تم تو کر لیتی نا، اور ہم تو چلو چھوڑو، تم تو لڑکی ہو، لڑکیوں کو تو مجھے اچھا لگتا ہے نا کہ لڑکی تیار ہو جائیں، اچھی اچھی چیزیں کریں، اچھی میک اپ کریں، لپسٹک اتنے پیارے، اتنے ماشاءاللہ اتنے سارے اس کے ساتھ چیزیں ہیں، تو بال بنوائیں۔ لیکن کہاں، وہ تو ارمان میرا رہ گیا بس۔ وہ تو ہمارا زمانہ تھا نا، جو ہمیں بڑے سمجھاتے تھے چلو سر نیچے کر کے ہاں یا نہ کر لیتے تھے۔ ابھی تو یہ بچے ہیں آج کل کے، اوہ نہ پوچھے، آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے، میں تو کہتی ہوں آن لائن زمانہ ہے، بچے بھی ایسے ہی بن گئے ہیں خراب قسم کے۔ نہیں الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے بچے ایسے ہے ہی نہیں۔ ابھی بھی ان لوگوں کو میں ڈانٹ لیتی ہوں، سر نیچے کر کے، آنکھیں نیچے کر کے، کوئی جواب نہیں دیتا، لیکن ایان جو ہے وہ ان کی طرح نہیں ہے۔ اس دن نا ہمارا اچانک سے پلان بن گیا، آدھی رات کے 12 بجے ہی پلان بن گیا کہ چلو چلتے ہیں الین، وہ بھی جبل حفیظ جانا ہے۔ میں نے بولا میں تو نہیں جا رہی آپ لوگ کے ساتھ، آپ خود ہی ہو کے آ جائیں، کیونکہ رات بہت ہو گئی ہے۔ ماما بولتی ہیں کچھ نہیں ہوتا، تم ٹائم کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ یہاں تک کہ ارحم بھی مجھے منا رہا تھا، توبہ، ورنہ وہ اور دوستوں سے اس کو بالکل بھی فرصت نہیں ملتی۔ جبل حفیظ تو میری نا کمزوری تھی، کسی زمانے میں ہم بہت زیادہ جایا کرتے تھے، ان کے بابا بھی، ہم بھی، ہماری ایک ممانی اور مامو تھا، ان کے بچے تھے، ہم اتنے زیادہ پلان بناتے تھے جب بچے چھوٹے تھے۔ یہ لوگ جا کے ایک جگہ پہ جا کے کھڑے ہو کر نا سارا کچھ یاد دلا رہے تھے کہ یہاں پہ دیکھیں ہم نہا رہے تھے، یہاں پہ ہم نے باربیکیو کیا تھا، یہاں پہ ہم نے بریانی بنائی تھی۔ میں نے کہا ایسے تم لوگ خوش ہو رہے جیسے بہت زمانوں کے بعد آ رہے ہو، ابھی بھی ماشاءاللہ تم لوگ جوان ہو، کون سے اتنے بوڑھے ہو گئے ہو۔ تو بھائی مجھے اتنا زیادہ ان لوگوں کے اوپر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ میں نے کہا ایک جگہ دیکھ رہے، یہ بھی جا کے یہ بھی کھڑی ہو گئی، کہہ رہے جبل حفیظ میں کتنے زیادہ چیزیں نا چینج ہو گئے
گئے. جبل حفیظ کے بالکل ٹاپ پہ کچھ ریسٹورینٹس ہوا کرتے تھے, پہلے زمانے کی بات ہے. اب جب ہم لوگ گئے نا, بالکل کچھ بھی نہیں تھا, وہ جگہ کمپلیٹلی خالی تھی. جو لوگ الین میں رہتے ہیں پلیز میرے ساتھ لازمی شیئر کرنا کہ یہ سب کب ہوا اور کیسے ہوا, مجھے جاننا ہے, کیونکہ ہماری بچپن کی بہت یادیں جڑی ہیں. بچے یہی دیکھ رہے تھے, یہاں پہ ہم نے کھانا کھایا تھا, یہاں پہ ہم نے کیٹ کو کھانا کھلایا تھا. ابھی تو ہمارے پاس بوبی بھی ہے, بوبی کو کاش یہاں پہ لے کر آ جاتے. پھر اس کے بعد ہم لوگ آ چکے تھے دیسی ناشتہ کرنے کے لیے, اور پراٹھے اور چنے کھا کے سچ میں تو ہیون پہنچ گئی. ہاں بہت زیادہ مزے کا تھا سچ میں. آپ لوگ نا سامنے نام پڑھ کے نا پھر جائیں, آپ لوگ گوگل کر کے جائیں, کیونکہ ہمیں پھر کمنٹ آتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے لیا, کیا نام ہے. ریسٹورینٹ کا نام بھی اس لیے عائشہ دکھا لیتی ہے نا. فارسی کا بھی سب پوچھ رہے تھے. انشاءاللہ میں جاؤں گی وہاں پہ ڈیٹیل میں ویڈیو بھی بناؤں گی, سارا کچھ دکھاؤں گی. کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, میرے پاس بھی ان کا نمبر نہیں ہے. نمبر لے کے تو آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی انشاءاللہ بہت جلد, کیونکہ فالسی جلدی ختم بھی ہو جاتے ہیں واقعی, اور اتنے کھٹے ہوتے ہیں, مجھے تو مزہ ہی آ جاتا ہے کھا کے. یہ ہے کل کی ویڈیو کلپ. کل میری یونیورسٹی میں ون ڈش پارٹی تھی, اور مجھے تھا کہ شاید میری کلاس کینسل ہو جائے یا نہ ہو جائے, کیونکہ آج کل کی سچویشن جو چل رہی ہے نا یو اے ای میں, اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ٹینس تھی. اس دن بھی اف اللہ, اتنے زیادہ الرٹس آئے نا ایک دم سے, دل بہت زیادہ گھبرایا, کیونکہ بیچ میں تو سارا کچھ بند ہو گیا تھا سیز فائر کی وجہ سے, اور ایک دم سے الرٹس پھر سے آنے شروع ہو گئے. توبہ, اس چیز کے لیے ہم لوگ بالکل بھی ریڈی نہیں تھے. میں ماما کو دیکھ رہی تھی, ماما مجھے دیکھ رہی تھی. ہم لوگ جو ہے اور ہم سے بار بار یہی سوال پوچھ رہے تھے کہ پلیز ہمیں اپڈیٹ کرو نیوز کے بارے میں, کیونکہ اسے سب کچھ پتہ ہے. یہ ہمارے گھر کا جو ہے پولیٹیشین ہے. میں تو کہوں گی وہ جو دیسی انکل ہوتے ہیں نا, جن کو نیوز کے بارے میں سب کچھ بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے, یہ وہ ہے ہمارے گھر کا. اور ہم سے جب بھی ہم پوچھتے ہیں کہ اور ہم یہ دیکھو یہ کیا ہو گئے, یہ کیسے ہو گئے, وہ کہہ رہے مجھے پتہ ہے کیا, وہ لوگ میرے دوست ہیں کہ مجھے بتا کے کریں گے. آپ لوگ بھی ایسے ہو, جا کے خود نیوز پڑھو نا. اس کو بھی میں کہتی رہتی ہوں, عائشہ تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ نیوز کے بارے میں, کوئی ٹویٹر وغیرہ وہ کچھ کھول کے اس سے پتہ چل جاتا ہے. کہہ رہے ماما چھوڑو, اتنی زیادہ ٹینشن کم ہے کیا کہ یہ ٹینشن اور میں سر کے اوپر لے لوں. جا, میں نے کہا دفعہ ہو جاؤ. اور یہ دیکھیں یہاں پہ بٹر چکن میں بنا رہی ہوں, فٹافٹ میں نے بنا لیا. میں باہر گئی تھی, باہر سے چیزیں بھی لے کر آ گئی. اس کے بعد پھر عائشہ کو میں نے کہا صرف آپ اس طرح کر لو, میرے لیے انگریڈینٹ رکھو اور ساتھ میں چکن کٹ کرو. میں کہہ رہی کچن کٹ کرو چکن کٹ کرو. اور ساتھ میں سچ میں باہر گئی تھی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اس سے میں پوچھتی رہتی ہوں, جو چیزیں ختم ہوتی ہے وہ مجھے بتایا کرو. بٹر ختم تھا, میں نے اس کو بھی ڈانٹا. میں نے کہا دیکھو بٹر ہے ہی نہیں. کہہ رہے ماما بٹر کے بغیر بھی بنتا ہے. میں نے کہا پھر اس کا ہم بٹر چکن نام کیسے رکھیں گے. میں نے ماما سے کہا کچھ نہیں ہوتا, ہم اس کا نام رکھ لیں گے بغیر بٹر والی چکن. ہاں بالکل ایسی ہی ہے. میں نے کہا جو چیزیں میرے پاس نہیں ہے نا, صرف بٹر ہی نہیں تھا, میں نے کہا اس کی جگہ نا وہ کاجو ہی پورا کرے گا. خوب سارا میں نے کاجو ڈال دیا. کہہ رہے ماما پمپل نکلیں گے. میں نے کہا جاؤ, تم لوگوں کا پمپل ہر ایک چیز میں گھس جاتا ہے. جو بھی کچھ دیتی بی سی ڈرنک بنا کے اس کو دیتی ہوں, کہہ رہے پمپل. فش دیتی ہوں, کہہ رہے پمپل. اللہ, یہ پمپل تو میرے دشمن بن گئے ہیں. ان لوگوں کو جو بھی کچھ دیتی ہوں پمپل. تو اما ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں. ہاں وہ تو دشمن بنے, کیا کر سکتی ہوں. میرے بھی کسی زمانے میں دشمن تھے, میرے ابھی بھی نکلتے ہیں. میں کہتی ہوں 40 کی بات تو نہیں نکلنے چاہیے, وہ تو جوانی کی چیز ہے نا, تو جوانی میں نکلنا چاہیے. اللہ, میں نے کہا تم لوگ کیا رو رہے ہو, میں بھی خود رو رہی ہوں. میں جہاں بھی جاتی ہوں سچ میں نا, سب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی نا, ہمارا یہاں پہ پارک ہے نا, وہاں پہ میں جاتی ہوں, سب مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کہاں پہ کھیل رہے ہیں. میں نے کہا میرے بچے ابھی کھیلنے والی کی عمر نہیں ہے ان لوگوں کی, ماشاءاللہ بڑے ہو گئے, میرے ساتھ آتے ہی نہیں ہے. تو کہہ رہے سب حیران ہو جاتے ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ میں اتنی جوان ہوں نا, جوان بچوں کی ماں ہوں, لیکن پھر بھی ماشاءاللہ جوان ہی لگتی ہوں. ماشاءاللہ. میں اپنی تعریف خود ہی کر لیتی ہوں, بس اپنے آپ کو خوش رکھنا ہوتا ہے نا, اس لیے تعریف کرتی ہوں. نہیں مما, پوری دنیا آپ کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں. ہاں سچ میں کرتی ہے, لیکن میں بچوں سب کو کہتی ہوں, بچے نہیں میں سب کو کہتی ہوں میرے بچے ماشاءاللہ بڑے ہیں. تو ایک یونیورسٹی جاتی ہے, دوسرا بھی یونیورسٹی جاتے ہیں, انشاءاللہ تیسرا بھی یونیورسٹی جانے والا ہے. ہے نا, اب ہم سب بڑے ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں بس فٹافٹ سے ہماری سوس جو ہے وہ بھی بن کے تیار ہو چکی ہے. اس کو جلدی سے ہینڈ بلینڈر تو یوز نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں آرڈر کرنا. ہاں بھول جاتے, جب چیزیں بناتے ہیں میں کہتی ہوں دیکھیں پھر تم نے نا آرڈر نہیں کیا. ہر روز اس کنجوس کو میں کہتی ہوں آرڈر کرو, صبر کرے ماما, ابھی آفر نہیں ہے, ابھی یہ نہیں, ابھی وہ نہیں ہے. میں اس چیز کا خیال نہیں رکھتی, یہ بہت زیادہ خیال رکھتی. یہاں پہ میں اس کو دکھا رہی تھی, میں نے کہا اگر یہ بلینڈر
کلر نا میرا خراب ہو جائے نا تم نے مجھے لا کے دینا ہے. کہہ رہے ہاں صحیح ہے کوئی نہیں میں لا کے دے دوں گی. میں نے کہا اچھا والا. اور یہاں پہ کیونکہ مکسچر جو ہے بہت گرم گرم تھا تو ماما بول رہی تھی کہ گرم گرم ڈال رہی ہوں کچھ ہوا تو تمہاری خیر نہیں ہے. اور یہ دیکھیں یہاں پہ ماما جو ہے اپنی رسٹ دکھا رہی تھی, پتہ نہیں ان کو عجیب و غریب خیالات آتے ہیں دن بدن. ہاں میں یہ عائشہ کو دکھا رہی تھی. عائشہ اتنی گرین کلر کا ہو گیا سچ میں نا. یہ لوگ نا اس کو آپریشن بھی کراتے, ایسا نہ ہو کہیں پہ میرا آپریشن نہ ہو جائے. میں نے کہیں پہ سنا تھا, اللہ میرے دماغ میں نا کہیں پہ میں کوئی بات سن لیتی ہوں نا پھر وہ مجھے نا اپنے آپ میں ہی نظر آتا ہے کہ یہ چیز مجھ میں بھی ہے. میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. شاید مما یہ بات سب کے ساتھ ہوتی ہوگی. اچھا پتہ نہیں. آپ لوگ دیکھیں میرا گرین گرین یہ جو نسیں نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہے ہیں نا. آپ لوگ مجھے بتائیں اس کا تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس تو گئی نہیں ہوں الحمدللہ. کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں میرا بھی کچھ وہ ہونے والا ہے. نہیں مما کیا ہو گیا, اللہ خیر کرے. یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے میں یونیورسٹی کے لیے تیار شیار ہو رہی ہوں. جلدی جلدی سے میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا, بہت تیزی سے ٹائم گزر جاتا ہے. میں اس کو کہتی بھی ہوں جاؤ 1 گھنٹہ اپنے لیے بچا کے رکھو. اتنا آسان ہے بس اس نے کیا کرنے کپڑے پہننے اور اس اوپر نہ عبایا پہننے. اور عبایا کا تو اس کو بول بول کے میں تھک گئی ہوں. کہہ رہے نہیں میں نے اچھا سا عبایا نا سلیکٹ کرنے اچھے سے ڈیزائن میں نے بنا کے تو تب میں جاؤں گی تب میں بنواؤں گی. پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا. آپ لوگ ہی اس کو بتاؤ کہ جا کے ویڈیو بھی بناؤ اچھے سے ہمیں چیزیں بھی دکھاؤ اچھے سے عبائی بھی دکھاؤ اچھے سے شاپنگ بھی کر کے دکھاؤ. لیکن ان لوگوں کو تو آن لائن سے فرصت نہیں ملتی. ہر ایک چیز آن لائن منگواتے ہیں. اور یہ دیکھیں بورنگ قسم کی بس تھوڑی سی وہ لگا لیتی ہے پرفیوم لگا لیتی نا کوئی لپسٹک لگاتی ہے کچھ بھی نہیں لگاتی. جاؤ یہ ساری چیزیں میں نے ایک دوسرے کو دینے ہیں بس. نہ کرے مما, مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنے پاس اتنی ساری چیزیں رکھنا. ہاں یہ تو شروع سے اس کی عادت ہے. کھلونے اتنی زیادہ اس کے پاس پڑے رہتے تھے. اس کے لیے ہم نے فریج دلایا تھا واشنگ مشین برتن سارا کچھ رکھ لیتی تھی. جب نہیں کھیلتی میں کہتی میں نے نا یہ کسی کو دینے پھر جلدی نا یہ نکال کے کھیل لیتی تھی. ہے نا میں بچپن سے ہی ایسی ہوں اور کبھی چینج ہوں گی بھی نہیں. ہاں دیکھے نہیں ہوتی چینج. اللہ توبہ سن لے اس کی بات. اور یہ کیا پہن رہی ہے شکر ہے آج اس نے گھڑی بھی پہن لی. اور یہاں پہ میں شکر ادا کر رہی تھی کہ پہلے سے ہی میرا کھانا ریڈی تیار ہوا پڑا ہے کچن میں, ورنہ بار بار مجھے اوپر نیچے ہی جانا ہوتا. یہ اوپر نیچے تو تم لوگوں نے چوز کیا ہے نا یہ سیڑھیوں کا سارا کچھ. یہ تو تمہارا سارا فساد ہے. مجھے بہت پسند ہوتے تھے اسٹیئرز گھر میں. شکر سے میری یہ وش جو ہے پوری ہو چکی ہے الحمدللہ. ہاں ماشاء اللہ. بس دیکھیے وہ جب تیار ہو جاتی ہے بوبی بھی دیکھتا رہتا ہے. عائشہ اتنی حیران تھی کہہ رہا تھا نا مجھے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا شکر ہے. بوبی کہہ رہے کہ اچھے سے کپڑے بھی اس نے پہن لیے ورنہ ہر روز یہی نائٹ سوٹ میں پہنتی رہتی ہے پھرتی رہتی ہے نا. یہ دیکھیں یہاں پہ بیچارے بابی کو نا گن سے ڈرایا جا رہا ہے. توبہ یہ گن جب سے ان لوگوں نے لی ہے نا بیچارہ ڈر کے مارے بیٹھ جاتا ہے. ہاں ابھی نیچے آتا ہی نہیں. یہ سارا دن اوپر ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں کھانا جو ہے ابھی ماما فٹافٹ سے سرو کر کے دے رہی ہیں مجھے اور بس الحمدللہ سے سارے کام ہو چکے ہیں. ہاں اس کے دوستوں کو اتنا زیادہ اچھا لگا. کہہ رہے عائشہ ایسا مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ نے ریسٹورینٹ سے لے کر آئی ہو. کہہ رہے نہیں یہ میرے ماما نے بنایا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ چلو اچھا ہے نا. میں ریسٹورینٹ بناؤں گی نا پھر آپ سب لوگ آؤ میرے ریسٹورینٹ سے کھانا کھاؤ. فرسٹ دن نا میں فری میں کھانا کھلاؤں گی. پھر اس کے بعد پھر بہت سارے نا چارج کروں گی. جو کھانا کھلایا اس کا بھی میں پیسے سب سے لوں گی پھر. خوابوں میں. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کامنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ آج کا ولاگ کیسا لگا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.